الرحمن الرحیم ساتھی آ جاؤ، نزدیک آ جاؤ. ادع الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة الى آخر الآیات. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته الى آخر الحدیث. محترم حاضرین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس مجلس کے اندر حاضر ہونا بہت بڑا خوش نصیبی ہے. سبحان اللہ. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. اور امت کی فکر لے کر بیٹھنا یہ بھی آؤ بڑھ کر بہت مبارک مجلس ہے. سبحان اللہ. یا اللہ، ہم اپنے چاہت کے لیے نہیں بیٹھا، ہم ساری امت کی فکر لے کر ہم نے بیٹھا. اگر آپ ہم سے لینا چاہتے تو ہم تیار ہیں، اگر کچھ نہ ہو تو ثواب ہمیں نصیب فرما. اس کام کی قدر ہمیں سمجھنے کی اور اسی کے موافق کام کرنے کی توفیق عطا. آمین. دیکھیں 30 تاریخ ہے، کل 31 تاریخ 2022 ہم سے چلا جائے گا. تو کیا کرنا ہے؟ اتنا بے فحاشی ہوگا، اتنا گناہ ہوگا، ایک ایک گناہ کی وجہ سے ایک ایک امت کو برباد کر دیا اللہ نے. اور وہی گناہ صرف یہود و نصارانی مسلمان بھی کرے گا، ہو سکتا ہے ہمارے رشتہ دار، ہمارے بچے بھی کرے گا. جس ایک ایک گناہ کی وجہ سے ایک ایک امت کو ہلاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت والا، محبت والا، دعا مانگ کے اللہ سے یہ منظور کرا لیا، اللہ میرے قوم کو ایک ساتھ ہلاک نہیں کرنے، اسلام بچا ہوا ہے. یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ہمارا کوئی پنڈتی نہیں کمال نہیں ہے، رسول کا رحمت والا دعا ہے جو مرتے دم تک مانگ کے ہمارے امت کے بچاؤ کے لیے کر کے گیا. ان کو مہلت دیجیے، ان کو مہلت دیے، پھر بھی آئے گا. اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، سال کا آخری دن ہے. کل کم از کم ہر امت کے لیے، ہر بندہ کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 10-15 منٹ بیٹھے اور سوچے 2022 میں اپنی ذمہ داری کہاں تک سنبھالا. یہ جو ہم نے رپورٹ لے رہے ہیں نا، اس کے بعد ہم نے کتنا کام کیا، میں کتنا محنت کیا، یہ تو ہمارا کام تھا. اللہ کلکم راعین، رسول کے اوپر اللہ نے رضا کیا، یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کرو ما انزل الیک من ربک، اس چیز کا جو اللہ نے آپ کے اوپر نازل فرمایا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے نہیں کیا، سستی کے فما بلغت رسالتک، آپ نے ذمہ داری نہیں سنبھالا. اتنے بڑے ڈانٹ ہے، اتنے بڑے وارڈر ہے اللہ کی طرف سے. اور رسول نے کیا بتا قیامت تک آنے والے امت کے لیے، اللہ کلکم راعین، ہر بندہ ذمہ دار ہے، وکلکم مسئولون عن رعیتہ، ہر بندہ کو پوچھا جائے گا عن رعیتہ، اپنے ماتحتوں کے بارے میں. ماتحت کون ہے؟ جو میرے بات سنتا ہے، جس کو بات سننے کے لیے اللہ میرے ذمہ داری پہ دیا، وہ میرا ماتحت ہے. بی بات نہیں سنتے پھر بھی اللہ نے میرے ماتحت دے دیا. میرا بیٹا میرے بات نہیں سنتا لیکن اللہ نے میرے ماتحت اس کو کر دیا. سونے یا نہ سنے میرا ذمہ داری فرض ہے اس کو پہنچانا، یہ دعوت، اس کو دین سکھانا، اس کو اللہ کے راستے میں لانا، یہ میرا ذمہ داری ہے. اللہ نے دے دیا ذمہ داری. جو حکومت کی جو سربراہ ہے، اس کا ذمہ دار حکومت کے سارے بندوں کو اس کام کے لیے سہولت عطا فرمانا اور اس کام کے لیے اس کو جذبہ تیار کرنا. لیکن حالات ایسا نہیں ہے. تو کم از کم یہ تو ہے کہ میں اپنے طرف سے تو رائی ہے جس کے بارے میں مجھے سوال کیا جائے گا. میں نے شادی کیا تو میرے اوپر بوجھ آ گیا بیوی کا، پھر بچہ ہوا تو بچوں کا بھی ذمہ داری میرے اوپر آ گیا. اتنا آسان نہیں. میں نے کسی سے دوستی کیا تو اس دوست کا ذمہ داری بھی میں آ گیا. میں کسی کو اللہ کے لیے محبت کرتا تو اس کا ذمہ داری میرے اوپر آ گیا. میں کسی کو ایماندار جانتا اس کا ذمہ داری میرے اوپر آ گیا. کم از کم ایک بار جب ان سے تم نے دوستی قائم کیا، یا اس کے بارے میں تم کو پتہ ہے مسلمان ہے، یا تو اس کے بارے میں تم پتہ ہے انسان ہے، تو پھر کیوں نہیں دعوت پہنچا؟ ایک مرتبہ بول کے دیکھو. یہ ساری ذمہ داری مختصر طور پر دیکھیں کتنا کچھ ہوگا اگلے دن. ہمارے طرف سے یہ دعوت ہے سب کا کہ اپنے گھر پہ فون کر کے کہو کہ اگر رات جاگنا ہے تو عبادت کے ذریعہ جاگو، لیکن گناہ کرنے کا اجازت نہیں ہے.
اگر عبادت کرنے کا دل نہ کرے سو جاؤ, لیکن اللہ کی نافرمانی نہ کرو. کیا حساب دو گے؟ ہم تو بولتے جس کا آخر اچھا ہے اس کا سب ہی اچھا ہے. سال کی آخر میں تم ایسا ہی کرو گے؟ رات 12 بجے تم کیا شور مچاؤ گے؟ ارے ہر نماز کا اذان تو ایک مسلمان ایک بندہ دیتے, مؤذن دیتے, لیکن عشاء کے بعد جب سونے کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز کے لیے اذان خود اللہ دیتے, خود اللہ تعالیٰ دے, دوسرا کوئی نہیں دیتا. عشاء کا ٹائم ہوگا, مؤذن صاحب بولے گا حی علی الصلاۃ, یہ ایک انسان بولے گا. لیکن جب عشاء کی نماز ختم ہو جائے گا, ابھی تہجد کی ٹائم شروع ہو گیا, تو اللہ اعلان کرتے حل من مسترزق فارزق له, حل من مستغفر فاغفر له. اللہ اعلان کرتے تھے کوئی مانگنے والا ہے مانگ لو میں دے دوں گا, کوئی استغفار کرنے والا استغفار کرو میں دے دوں گا, کوئی حاجت روا حاجت مانگو میں دے دوں گا. یہ اعلان اذان دینے والا کون ہے؟ خود اللہ ہے. اتنے بڑے نالائکی ہے کہ اسی کے من گناہ کریں گے. اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتے. یہ دعوت اپنے گھر پہ پہنچانا ہے کہ اگر عبادت کے ذریعے گزرنا ہے تو گزارو, اور نہ اگر نافرمانی کرنا ہے تو نافرمانی کرنے کا بالکل اجازت نہیں, سو جاؤ. اگر تم گھر پہ نافرمانی کا اسباب اختیار کرو گے, یا بیٹا بھی کرے گا, 1 مہینہ کا خوراک بند, میرے طرف سے جو ذمہ داری میں بند کر دوں گا. ایسا کرنا چاہیے. میرے بھائی دوستو بزرگ, ایمان کا تقاضا ہے. کہتے میری ایمان کہاں تک ہے, اس کے لیے کوئی خود سوچ سکتے کہ میری ایمان کتنا ہے. میں دعوت کا میرا ذمہ داری ہے, میں کہاں تک کر رہا ہوں. اگر کمی ہے تو ایمان میں بھی کمی ہے, ایمان میں کمی ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں, نماز کی ایمان میرا مکمل ہے. دعوتی کام بھی اللہ کا کام ہے. جب اس کے اندر کمی ہے تو سمجھو کہ میری اس بارے میں ایمان کا کمی ہے. کیا جواب دینا ہے؟ سارے دنیا کے اندر مشورہ کر کے جو بھی کر لو, لیکن اللہ سے اگر نہیں مانگا کیا فائدہ ہے؟ بادشاہ ہارون رشید ایک مرتبہ بغداد کے اندر بہت قحط لے آیا, بہت قحط لے آیا. بادشاہ بھی پریشان, مشورہ کر رہے, وزراء کو لے کر بیٹھ کر مشورہ کر رہے, کوئی حل نہیں نکل رہا ہے. دوسرا دن مشورہ نہیں, تیسرا دن مشورہ کر کے تھک گیا. اگر کمرے میں بیٹھا خادم کو بولے مجھے تھوڑا سر دباؤ, مجھے بہت تکلیف ہو رہا ہے. اتنی بڑی پریشانی, اتنے بڑے قحط سالی, منسٹری سے مشورہ کیا لیکن کوئی حل نہیں نکل رہا ہے. تو خادم کو بول رہا ہے تمہارا سر تھوڑا دبا, تو خدمت کر رہے ہیں. کہتے ہیں پھر اچھا نہیں لگا, کچھ خوشی کا واقعہ سنا, کچھ واقعہ سنا. تو خادم نے کہا جی واقعہ سنا رہے کہ بادشاہ ایک جنگل کے اندر ایک بندر تھا. اس بندر کا ایک بچہ ہوا جس کا 1 مہینہ عمر ہوا. ابھی اس کا جو دوست بندر ہے انہوں نے اس کو دعوت کیا. اس کا جو دوست بندر ہے نا ان کو دعوت کیا. سب خیال کر کے سنیں. تو اسی بندر کو دوسرے بندروں نے دعوت دیا کہ آج ہمارے یہاں پر مہمانداری ہے, اب آ جانا. اب وہ بندر روانہ ہو گیا. اب یہ سوچ رہا ہے کہ یہ جو میرا 1 مہینہ والا بچہ ہے اس کو لے کر جاؤں گا, وہاں پر کتنا رنگ تماشا ہوگا, کتنا دوست وغیرہ آئے گا, تو میں اس کو سنبھال یا ان کے ساتھ آرام کرو, گپ کھول خوش شب کرو. اس پریشانی میں تھوڑا خیال کرے, اس پریشانی میں لگا ہوا ہے. تو آخر اس نے سوچا کہ چلو اس کو کسی کی ذمہ داری میں رکھ کے جاتے. بادشاہ کو واقعہ سنا رہے خادم. ابھی وہ سنتے کس کے پاس رکھ کے جاؤ, اس کو تو کوئی بھی بندہ کھا سکتے. آخر اس نے یہ سوچا یہ جنگل کا جو بادشاہ ہے شیر, اس کے پاس رکھ کے آتے. ابھی وہ بندر جا کر شیر کے پاس, شیر آپ جنگل کا بادشاہ, صحیح میں بادشاہ ہوں, مجھے میرا دوست وغیرہ نے دعوت کیا تو میں ادھر جانا چاہتا ہوں, تو یہ بچہ کو میں سنبھال آپ کی ذمہ میں رکھ دیں. تو بادشاہ بھی شیر بھی سوچ رہے میرے اوپر اتنے یقین ہے, تو کہتے تو نے بہت اچھا یقین ہے, میرے کندھے پہ چڑھا دے تاکہ میں اس کو بہت زیادہ نگرانی کر سکوں. ابھی کندھے پہ چڑھا کے وہ چلا گیا. 4-5 گھنٹہ وہ پارٹی کر کے آیا, آ کر دیکھا بچہ نہیں ہے. ابھی شیر کو, اور بادشاہ میرا بچہ کہاں ہے؟ کہتے ایک مسئلہ ہو گیا. کہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہ میں تو اس کو اپنے کندھے پہ رکھا تھا, لیکن وہ شگن ہے نا جو بڑے آسمان پہ گھومتے رہتے, کوئی پرندہ مر جائے تو کھانے کے لیے آتے, بہت موٹا تازہ اچھے پرندہ ہوتے, ہم بنگلہ میں شگن کہتے, وہ آ کر اچک کے لے کر چلا گیا. بھائی بندر کہتے بادشاہ جی میں آپ کو اتنی بڑی بہادر جنگل کا بادشاہ سمجھتا ہوں, آپ بھی میرے بچہ کو حفاظت نہیں کر سکا. تو اس وقت شیر نے ایک عجیب جواب دیا, کہا میں جنگل کا بادشاہ ہوں, زمین کا بادشاہ ہوں,
لیکن آسمان کا بادشاہ میں نہیں ہوں. وہ جو کام کیا وہ اوپر والا نے کیا, آسمان کی پرندہ نے کیا, میں تو جنگل کا بادشاہ ہوں. ابھی یہ واقعہ سن کر بادشاہ ہارون رشید کو تعجب لگ گیا, یار میں 2 دن سے 3 دن سے کیا میں کر رہا ہوں, سارے وزیر مشورہ کر رہا ہوں, یہ بلا تو آسمان سے آتے, میں یہ تو میرا دماغ کھل دیا. کہ ساتھ ساتھ اٹھ گیا, اچھے طریقے سے وضو کیا, 2 رکعت نماز میں رونا داری شروع, دوسرا دن سے خاص سلی ہٹنا شروع ہو گیا. میرا بھائی دوست, یہ ہے ایمان, یہ ہے ایمان. ہمارا یقین ہے جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, ہمارا یقین ہے. اور اللہ نے بتایا کہ مجھ سے کیا مانگے تو کیا ملے گا. اگر تم دنیا مانگو گے تو میں دو گا کہ نہیں دو, پکا نہیں, لیکن ہم نے دنیا اور آخرت کو مانگا تو اللہ تعالیٰ سب دے گا, سب دے گا. آپ لوگ ایک عجیب واقعہ سناتے. سلیمان بن عبد المالک بن مروان بادشاہ تھا بنو امیہ کا, اس نے حج پہ گیا تو طواف کر رہے تھے کعبہ کے اندر. تو دیکھے ایک نوجوان لڑکا, خوبصورت لڑکا, وہ والا لڑکا, لیکن کپڑا ٹوٹا پھاٹا ہے. اس کو دیکھ کر بہت دلجوئی ہوا کہ یہ زبردست کوئی شہنشاہ کا بیٹا ہو گیا یا کوئی, لیکن ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہے, غربت آ گیا, تو اس کے دل میں آیا کہ میں اس کو تھوڑا اکرام کروں. اب اس کے پاس جا کے کہتے کہ تمہارا نام کیا ہے, کہ میرا نام سالم ہے, سالم بن عبداللہ. تو اس کو پتہ چل گیا یہ سالم بن عبداللہ بن عمر کا بیٹا ہے, یعنی عبداللہ بن عمر کا بیٹا سالم ہے. کہتے میں تمہارا دادا کا بہت محب ہوں, تمہارا دادا کا عمر بن خطاب کا بھائی بہت تذکرہ کرتا ہوں, میں تم کو کچھ اکرام کرنا چاہتا ہوں. تو نوجوان سالم میں جواب دے رہے, بادشاہ خدا کا خوف کرو, میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں اور تم سے مانگو, میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تم سے مانگو, اتنا بڑا بیوقوف میں ہوں, میں اللہ کے گھر پہ آ گیا اور یہاں بیٹھ کر میں دوسرے سے مانگوں, کتنا بڑا بیوقوفی ہے. تو سلیمان بن عبد المالک بن مروان کو دلچسپی نہیں, اس کا خدمت کرنا ہی ہے, اکرم کرنا ہی ہے. پھر ایک خادم کے یہاں پر روک کر رکھ کے گیا کہ جب اس کا نماز ختم ہوگا, تسبیحات ختم ہوگا, جب حرم سے بیت اللہ سے نکل جائے گا پھر میرے ہوٹل پہ لے آنا. خادم بیٹھا ہوا ہے, اس کا تسبیحات وغیرہ ختم کر کے جب باہر نکلا, خادم کہتے حضرت جی آپ کے حرم سے نکل کے بادشاہ کے پاس جانا ہے. بادشاہ کے پاس لے کے بادشاہ کہتے ابھی تو ماشاءاللہ تم حرم سے بھی نکل گیا, اللہ کے گھر سے نکل کے آ گیا, ابھی کچھ مانگو. تو سالم نے جواب دے رہے, اب دنیا دیں گے آخرت دیں گے. کہتے میں دنیا کا بادشاہ ہوں, میں دنیا ہی دے سکتا, آخرت کا بادشاہ تو میں نہیں ہوں, میں کیسا دے سکتا. تو اس نے بتایا, سالم نے ایک عجیب جواب دیا, کہتے میرا تو جتنا فکر آخرت کا ہے, میرا دنیا کا کوئی فکر نہیں. کہتے پھر بھی دنیا کچھ مانگو. تو کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ یہ بتائیں دنیا کا مالک بھی کون ہے, کہ اللہ ہی ہے, ہم بادشاہ مالک تو اللہ ہی ہے. کہتے میں اپنے دنیا اور آخرت کا جو مالک ہے میں اس سے کبھی دنیا نہیں مانگا. جو اللہ دنیا اور آخرت کا مالک ہے میں اس سے کبھی دنیا بھی نہیں مانگا. میں آپ سے دنیا مانگو, میں اللہ سے کبھی نہیں مانگا. یہ ایمان, یہ ایمان, یہ ایمان بنانے کی کوشش کرنا ہے. کیسا آئے گا؟ دیکھیں ہمارے اکابرین کے ایمان ایسا بنا ہوا تھا, ایسا بنا ہوا تھا. مذاکرہ کا وعدہ کرفا ان ذکر تنفع المؤمنین, اس لیے میں واقعہ سناؤں کہ ان کے ایمان ایسا بنا ہوا تھا کہ ایمان ہونا ہی ایسا. اللہ کی ایک آیت سنا, اس کے بعد ایسا ایمان ڈٹ گیا کہ دوسرے کی چیز کا فکر اس کا نہیں. پھر رابعہ بصری کے پاس دور دراز سے 2 مسافر آیا, ان سے تھوڑا نصیحت وغیرہ دعا لینے کے لیے. تو آ کر دوپہر کے ٹائم پہنچا, تو رابعہ بصری سے پوچھ رہے ہیں کہ حضرت ہم آپ سے آیا 1000 کلومیٹر دور سے آپ سے تھوڑا نصیحت وغیرہ لینے کے لیے, دعا لینے کے لیے. تو رابعہ بصری نے پھر مہمانداری بھی ضروری ہے, تو میں تو روزادار آپ لوگ کہتے ہم بھی کھانا کھائیں گے انشاءاللہ, رات کی کھانا آپ کے ساتھ کھائیں گے. تو رابعہ بصری نے کہا کہ میرے پاس 2 روٹیاں انشاءاللہ ہم مل کے کھائیں گے. اسی ٹائم پہ دروازہ پہ ایک مسکین آ کر کہتا خدا کے لیے میں بھوکا ہو, اگر کچھ ہے مجھے اعانت کرو. رابعہ بصری نے خادم کو کہا اس کو جا کر روٹی دے دو, 2 روٹی دے دو. مہمان کہتے ہیں کون سا ہے, وہ بھی تو مسکین علاقہ کا ہے, وہ کسی گھر سے مانگ کے کھائے گا, لیکن ہم تو مہمان, ہم تو دوسرے جگہ پر نہیں جا سکتے. تو رابعہ بصری کہ تو اللہ کا واسطہ مانگا, میں کیسے اس کو نہ کروں. اللہ نے خود بتایا اگر کسی نے میرے واسطہ سے مانگا, جھوٹا بھی تم پھر بھی دے دو, اس لیے کہ میرا واسطہ اس نے.
دے دو اس کو، دے دو. پھر بھی ان کا دل کہتے یہ کون سا ہے، پھر ہمارا بھی تو قدر ضروری ہے، ہم بھی مہمان ہیں، مسافر بھی ہے. دے دیا. یہ تاثر کے بعد سائڈ والا گھر سے روٹی آیا، گوشت بھی آیا. آ کر کہتا ہمارا جو مالک آپ کے لیے بھیجا. تو رابعہ سے روٹی گن رہے، دیکھا 18 دانہ روٹی ہے. کہتے یہ میرا نہیں، لے جاؤ. اللہ اکبر. کھادے وہ جو اعلان وہ کہتے نہیں، مالک نے آپ کا نام لیا ہے. کہتے یہ جھوٹ ہے، لے جاؤ لے جاؤ، یہ میرا رزق نہیں، تم نے سنا غلط ہو گیا، میرا نہیں ہو سکتا. بار بار اصرار کی باوجود یہ مہمان بھی پریشانی یار جو آیا ایسا ہی تو دان بھر کے آگے جو آئے وہ بھی واپس کر رہے ہیں، ہم کیا کھائے گا، افطاری کا ٹائم بھی ہونے والا ہے. پھر وہ مالک کے پاس واپس گیا. کہتے وہ تو نہیں لیا. کہتے کیوں نہیں لیا؟ کہتے ہمارا نہیں. کہ روٹی گین کے دیکھو، کہتے 8 کا اور بھی 2 دے کر پھر لے جاؤ. ابھی 2 کا لے کر گیا، ابھی دیکھا 20 ہے. کہتے ہاں میرا ہے. میرا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ صالحہ. اللہ نے خود قرآن کے اندر کسی نے اگر ایک نیکی کیا اس کا 10 گنا ہے. سبحان اللہ. یقین کیسا انہوں نے بیٹھا دیا، کیسا یقین انہوں نے بیٹھا دیا کہ صدقہ کے اوپر اتنا یقین تھا کہ اگر آنا ہے تو وہی آئے گا، ورنہ ضرورت نہیں، ہم نہیں لیں گے. اللہ نے اس کے اوپر مجبور کر بھیج ہی دیتے. یہ میرے بھائی دوست بزرگوں، ایمان بنانا ہے. ایمان کیسا بننا ہے؟ ایمان اللہ کے راستے سے نکلنے سے بنتا ہے. الہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کام شروع کیا تو عرب میں جا کر جب علماء اکرام سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ دعوت تو دینا ہے، بددینوں کو مسلمانوں کا کیا دعوت دینا ہے. تو الہ صاحب رحمۃ اللہ نے ایک چیز بتایا کہ جس دعوت سے بے ایمان کے اندر ایمان آ جاتے وہی دعوت کے اندر ایمان والوں کے اندر ایمان زیادہ نہیں ہوگا. جس ایمان سے بے ایمان کے اندر ایمان آ جاتے کیا وہی ایمان والوں کی ایمان نہیں بڑھا سکتا؟ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، الا کلکم راعین، بہت سوچنا چاہیے. اگر کوئی میرا بات ماننے والا ہے پھر میں اس کو دین نہیں منا سکتا ہوں، دین کی دعوت دینے میں شرم آتے، مصیبت ہے ہمارے سامنے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولُونَ عَنْ رَعِيَّتِهِ. اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں قرآن کے اندر ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کے دن جو حالات ایسا ہوگا، حدیث شریف میں کسی کا جنت کا فیصلہ ہو گیا باپ کا اور بیٹا کا جہنم کا فیصلہ ہو گیا. بیٹا کہے گا یا اللہ میرے باپ کو روکو، اس نے مجھے دنیا پہ لایا، مجھے جنم دیا، میرا باپ تھا، لیکن مجھے کیوں دین نہیں سکھایا. کہتے باپ کی جو جنت کا فیصلہ پھر جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. یہ کوئی چھوٹا بات نہیں. رسول نے اللہ کہا خبردار مان لو، یہ بات یقین ہے، الا کلکم راعین وکلکم مسئول. رسول نے اعلیٰ اعلان کے ساتھ کہا، یہ کوئی باتوں کی بات نہیں، یہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے. اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، سوچنا چاہیے یہ جو سال کے آخری دن ہے، یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے کسی ایک طریقہ سے مجھے یہ کام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا ہو زیادہ ہو. میں نے 22 سال کیسا گزرا، میرا چلا ہوا، میرا 3 دن کا جو ہوتے یہ ہوتا ہے، میں 1 دن کا کیا کر رہا ہوں، مہینہ کا حساب لگانا ہے، حساب لگانا ہے. اگر کمی ہے تو اللہ سے استغفار کرے اور ارادہ کر لے 2023 کو میں مکمل انشاءاللہ 100% اس کام کو جیسا اصول پر علماء اکرام مربی حضرات نے بتایا میں چلوں گا انشاءاللہ. اگر میں نے صحیح طریقہ سے کر رہا ہوں تو یا اللہ مجھے اس کے اندر برکت بھی عطا فرما، اخلاص بھی عطا فرما اور بھی زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ کرنا چاہیے. اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا الکیس من دان نفسہ وعلم لما بعد الموت. کہتے سب سے بڑا عقل مند تو وہ ہے جو اپنے کو حساب کرتے کہ میں نے کیا کیا، میرے جو ذمہ دار میں نے کہاں تک سنبھالا. الکیس من دان نفسہ، اپنا کا حساب کرتے میں نے کیا کیا. میں نے تو وہاں سے مشورہ سے تقاضا لایا تھا انشاءاللہ میں گاج بھی کروں گا، مقامی بھی بیرونی بھی مشورہ بھی کروں گا، تعلیم میں بھی جاؤں گا، ملاقات میں بھی جاؤں گا، میں نے ہر مہینہ میں نکلوں گا. یہ جو میں نے تقاضا لایا میں نے کہاں تک کیا. الکیس من دان، اپنی حساب کرتے. وعلم لما بعد الموت، اور اس کا ہر عمل کا یہی پہلو ہوتا کہ اس اندر آخرت کا کیا فائدہ ہے. اور آخرت کا فائدہ نہیں، چھوڑو اس کو. دوسرے جگہ پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے، کون بہتر ہے. رسول نے 3 صفات بتایا.
احسنکم عقلا، جس کا عقل اچھا ہے. عقل اچھا کس کو کہتے ہیں؟ جو ہر چیز کے اندر سوچتے کہ یہ کام میرا ہے، میں مسلمان ہوں، میرا کام کیا ہے، وہ کام میں کہاں تک کرو، اگر کرو تو عقلی ہے، نہیں کرو تو بے عقلی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ دوسرا نمبر وَأَوْرَعَكُمْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، اللہ نے جتنا چیز حرام کیا اس سے پرہیز کر کے چلتے. تیسرا صفت وَأَسْرَعُكُمْ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، اللہ کی اطاعت کا بعد جب بھی آتے، اللہ کی راستے کا آواز جب بھی آتے جلدی نکل جاتے. وَأَسْرَعُكُمْ فِي طَاعَةِ اللَّهِ. ایک مسجد یہ اعلان ہو گیا، انشاءاللہ باقی نماز میں وہاں یقین کا بات ہوگا. وہ سمجھتے آج جو بھی کام ہے چھوڑو، مجھے اس میں بیٹھنا ہے. مسجد کے اندر اعلان ہوتے آج گاشت ہوگا، ہم مسلمانوں کو جس باہر میں جو نماز پڑھنے ان کو دعوت دوں گا، وہ سمجھتے اللہ کا کام ہے، وہ ساتھ سے کہتے چھوڑو سب چھٹی مارو، آج یہ کام کرنا ہے. وَأَسْرَعُكُمْ فِي طَاعَةِ اللَّهِ. اس لیے میرے بھائی دوست بزرگوں، یہ محاسبہ کرنا ہے کہ میرا 22 سال کیسا گیا، 23 سال کیسا جانا ہے. اگر اچھا گیا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اگر اچھا نہیں تو استغفار کرنا چاہیے. استغفار بھی کیسا کرنا چاہیے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے، ابو ہریرہ نے بیان فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سے دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ قبول کرنے والا ذات ہے، وہ قبول کرتا ہی ہے. پھر اعلان کر رہے وَعْلَمُوا، تم لوگ جان لو ان اللہ لا يستجیب بقلب غافل اللہ، اللہ تعالیٰ اس بندہ کا دعا قبول نہیں کرتے جس کا دل کے اندر غفلت ہے اور لاپرواہ ہے. برا نہ مانے، کچھ نہیں، ایسا دعا کرتے ربنا آتنا فی الدنیا. ارے بھائی یہ دعا ہے، تم آسمان بھی دیکھ رہے ہو، آس پاس سب کچھ دیکھ رہے ہو، دعا پیڑے دعا ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ سے مانگو رونا داری کے ساتھ، ڈر کے. لیکن یہ کیا ہمیشہ دعا کرتے ہاتھ بھی ملتے رہتے؟ بھائی سنت طریقہ پہ کرو، دل لگا کے کرو. اس لیے بتائے وَعْلَمُوا، جان لو اللہ تعالیٰ غافل اور بے پرواہ کا دعا قبول نہیں کرتے. ہمارا دعا کیوں نہیں قبول ہوتے؟ ہم دعا اسے حفظ کر لیا کہ صرف زبان سے نکلتے میرا دل کہاں ہے، میرا شغل کہاں ہے، نظر کہاں ہے، نہیں رہتے. اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، استغفار بھی کرنا ہے اور اللہ سے مانگنے، اللہ یہ کام جو آپ نے ہمیں دیا ہے اس کا حق ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ ہمیں نصیب فرما. اللہ ہمارا کام ہے چلنا، لیکن اس کو مکمل کرنا، اس کو اپنے صحیح طریقہ پر چلانا یہ آپ کا ذمہ داری ہے. ہمارے اندر اخلاص ڈالنا یہ آپ کا ذمہ داری ہے. اللہ ہم آپ سے توفیق مانگتے ہیں، یہ کرنا ہے. دیکھیں بنگلہ دیش کے اجتماع کا ٹائم آ رہا ہے، بھائی ایسا ٹائم بنا لینا چاہیے کہ میں کیسا اپنے ضرورت 2 مہینہ کے بعد ہے تو اس کے اندر لا لو تاکہ ایک سے 2 چیز حاصل ہو جائے، میرے اجتماع میں بھی شرکت ہو جائے، گھر پہ بھی جانا ہو جائے. لیکن ہم نے باندھ لیا نہیں 2 مہینہ بعد جانا ہی ہے جانا ہی. بھائی دیکھو جب کوئی سفر کے اندر 2 پہلو ہوتے جس کے اندر دین بھی ہوتے اس کو ترجیح دینا ہے، یہ تو حکمت ہونا چاہیے. لیکن ہم جو بن لیا میرے بھائی دوستو بزرگوں، ایک لاکی چانس ہے ہمارا لیے. اگر آپ کا توفیق ہے تو ارادہ کر لینا چاہیے کہ وہ ادھر اتنا بڑا مجمع ہوگا، وہاں پر ہدایت کی بیان ہوگا، وہاں پر سارے دیکھیے ایک مجمع کے ایک برکت ہوتے، مجمع کے ایک برکت ہوتے. یہ جو نماز اللہ نے جماعت کے ساتھ فرض کیا ٹائم ہے بتاؤ؟ ہاں باقی بتا سکتا ہوں. دیکھیں مکاشفۃ القلوب کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ ایک واقعہ لکھا جماعت کا برکت کیا ہے، اجتماع کا برکت کیا ہے. نماز کو اللہ نے فرض کے جماعت کے ساتھ اکیلا پڑھنے سے بہت شدید وعید آیا ہے. مکاشفۃ القلوب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عمر بن خطاب کی دور کے اندر مدینہ کے اندر ایک لڑکا ایک لڑکی سے پیار کرتا تھا. ابھی لڑکی اس کو سمجھا رہے دیکھو عمر بن خطاب کا دور ہے، پکڑا جائے گا تو پٹائی ہوگا، لیکن وہ بھی چھوڑنے والا ہے، میں تیرے لیے مر جاؤں گا.
ہوتے نہیں کبھی کبھی پاگل 2-3 ہوتے بھی ہیں. اس نے دیکھا چاند چھڑانے کا طریقہ کیا ہے. اس نے ایک عجیب سے شرط لگا دیا اور لڑکی نے کہتے ہیں تم اگر عمر بن خطاب کی پیچھے 40 دن با جماعت نماز پڑھ سکو گے میں تم سے راضی ہوں. سبحان اللہ. اس نے کہا کوئی بات نہیں 40 دن کا معاملہ ہے زندگی لے مل جاؤ گے. زندگی مل جائے گی. کہتے پہلے 10 دن پڑھا. اس نے بھی ایک شرط لگا دیا کھڑکی سے تھوڑا میرے طرف دیکھنا میں نماز پڑھ کے جاؤں گا. وہ کہتے کوئی بات نہیں. جاتے کھڑکی سے 10 دن بعد سر اتر گیا نیچے اتر گیا 40 دن بات ہی نہیں کرتا. لڑکی بولا تھا کیا ہوا کہ تم سے بات کرنا جائز نہیں. برکت ہے بھائی جو بڑے بڑے مجمع کا برکت ہے. سبحان اللہ. میرے بھائی دوست ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر یہ تو پکی بات ہے قرآن کے اندر بتایا. ہم اکیلا پڑھیں گے یہ فضیلت نہیں آئے گا. ہو سکے جماعت کے اندر ایسا مخلص بندہ ہے جس کی سارے برکت اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم اکیلا پڑھیں گے تو ہم اکیلا استعداد سے جو ہونا ہے وہ ہوگا. ہم اکیلا دین کے اوپر چلیں گے تو اکیلا جو ہونا ہے وہ ہوگا. لیکن ہم جب امت کی فکر کریں گے کہتے میرے نماز صحیح ہو رہی ہے مجھے پتہ نہیں. میرا دعویٰ سے اگر کسی نے نماز پڑھ لیا تو اس کا نماز صحیح ہو نہ ہو اللہ نے مجھے مقبول نماز کا سب نصیب فرمایا. سبحان اللہ. اور کیا بڑا نعمت ہے. میرے نماز کا میں کوئی یقین سے بتا سکتا میرے نماز صحیح طور پر ہو رہا ہے. لیکن اگر میرے دعوت سے کوئی نماز پڑھ لیا میرے دعوت اگر کوئی نے کلمہ پڑھ لیا میرے دعوت کے اگر اللہ کے راستے میں نکل گیا تو اللہ کے راستے نکلنے کا جتنا حقیقی ثواب مجھے نصیب ہوگا. میرے بھائی دوست بزرگ بہت فضیلت میں کیا بتاؤں. آپ لوگ اس سب چیز کو جانتے ہیں. صرف میں نے یہ آپ لوگوں کو معلوم والا چیز ہے. میں صرف اس بات کو کہا کہ میرے اندر بھی یہ چیز آ جائے. تو میرے بھائی دوست بزرگوں ایک چیز ہے فکر کر ہر بندہ کو یہ ضروری ہے سونے سے پہلے پورا دین کا جائزہ لینا. پورا دین کا جائزہ لینا کہ اللہ میں نے کیسا گزارا کیا. اگر اچھا ہوا تو الحمدللہ نہیں اچھا ہو تو استغفار کر کے توبہ کر لو. ویسے ہی صبح جب کام کے لیے نکلے تو علماء کہ 5 منٹ کے لیے بیٹھو تلاوت تک کرنے پھر 5 منٹ کے لیے بیٹھو. یا اللہ میں آج پورا دن جو بھی کروں گا تیرے رضا کے لیے کروں گا. اگر میں نے بیوی کو فون کیا تو تیرے رضا کے لیے. اللہ تو نے کہا بیوی سے بات کرنے کے لیے اس کا خیر خبر لینے کے لیے لے کے اپنے بیٹا سے بات کروں وہ بھی تیرے لیے. اللہ تو نے بتایا کہ بیٹوں کا بھی خبر لینا میرا ذمہ داری حق ہے. اب مجھ سے بھی بات کروں گا اسی نیت سے تیرا رضا کے لیے. میں کسی کو دعوت دوں تیرا رضا کے لیے. یا اللہ پورا چیز یہ ہو جائے یہ ارادہ کر کے. علماء کہتے یہ بھی دعا کرو اللہم انا ناسیت اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لا تملکنا منها شیئا فاذا فعلت منها ذلك فانت ولینا فی الدنیا واہدنا الی سواء الصراط. جس کا معنی یا اللہ میرا ایک دل یہ آپ کے ہاتھ پہ ہے. میرا یہ جو گردن یہ آپ کے ہاتھ پہ ہے. میرا سارے اعضاء آپ کے ہاتھ پہ میرا ہاتھ پہ نہیں. میں اگر ارادہ کر لو پورا دن صحیح رہوں گا اللہ اگر فالج کر دے مجھے کچھ ہے تو سب اللہ کے ہاتھ پہ. تو دعا کرنی اللہ سب تیرے ہاتھ پہ ہے. کسی چیز کا مالک تو نے مجھے نہیں بنایا میں نے تو ارادہ کر لیا. تو جب کوئی چیز کا مالک میں نہیں ہوں تو آپ میرا ذمہ دار بن جائے. اب میرا ذمہ دار بن جائے اور مجھے سیدھا راستہ پر چلائے. یہ دعا پڑھ کے نکلنا چاہیے. پھر رات کو اگر حساب کرنا ہے میں نے جو دعا کر کے نکلا تھا کہاں تک ہوا. میرا 5 نماز با جماعت ہوا. میں نے گاش میں صحیح طریقہ پر تھا. میں نے تعلیم پہ صحیح طریقہ پر تھا. میرا جذبہ کیا تھا. اگر کوئی شغل ہے تو میرے اندر وہ تڑپ ہے کہ مجھے آج یہ چیز چھوٹ گیا یہ میرا ذمہ داری چھوٹ گیا. یہ تڑپ ہے کہ نہیں. اگر تڑپ ہے نہیں ہے تو سمجھنا کہ استغفار کرنا ضروری ہے معافی مانگنا ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.